الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے. دوسرا عشرہ چل رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ دونوں مہینے اسلام کی تاریخ میں ایک یادگار حیثیت رکھتے ہیں.
ان دونوں مہینوں میں قربانی کی ایسی عظیم المثال یادیں پائی جاتی ہیں جو تاریخ اسلام کا تاریخی سرمایہ بھی ہے۔ تاریخ اسلام میں جس طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایک بے مثال اور ناقابل فراموش داستان ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینہ میں داماد رسول وفا اور حیا کے بادشاہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانی بھی ایک نادر اور مظلومانہ شہادت کا بے مثال واقعہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یوں تو ہر شہید پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے اور ہر شہید اپنے خون میں نہا کر اپنی زندگی کو زندہ و جاوید بنا گیا، مگر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک خاص رنگ لیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں، آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے ان منتخب واقعات کا تذکرہ کروں گا جو آپ کی حیات طیبہ کے انوکھے اور مظلومانہ شہادت کے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، فوراً ایک باغی نے آواز اٹھائی کہ آپ نیچے اتر جائیں، خطبہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے ساتھ میں گستاخانہ انداز اختیار کر کے اور آپ کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ پھر ایک ساتھ آواز مسجد سے چاروں کونا کے مسجد کے چاروں کونے سے آنے لگ گئی، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی شور و ہنگامہ میں ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وسع چھین کر توڑ دیتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یادگار تھی، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یادداشت تھی۔ یہ دونوں حضرات بھی اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک عصائے کلیم تھا اور یہ عصائے حبیب تھا، اس کو اس بے دردی سے یوں توڑ دینا ایک قیامت تھی جو مسلمانوں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دلوں پر بجلی بن کر ٹوٹی۔ اور نہ صرف یہ کہ اس عصا کو دو ٹکڑے کیا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ سنگ باری شروع کر دی گئی، گویا کہ آغاز ہی حملے کا سنگ باری سے ہوتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں نقل کرتے ہیں کہ اس دوران میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر کھڑے ہو کر باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے باہر سے آنے والوں، خدا سے ڈرو، خدا کی قسم اہل مدینہ اصحاب رسول جانتے ہیں کہ بارشاد رسول تم ملعون ہو، بس تم اپنی خطا سے نیکی کو مٹاؤ۔ اللہ عز و جل برائیوں کو نیکیوں سے مٹاتا ہے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو ملعون فرمایا ہے۔ تو ایک ساتھی کھڑے ہوئے، اس نے محمد ابن مسلمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کو بٹھا دیا۔ پھر حضرت زید ابن ثابت کھڑے ہوئے، ان کو بھی بٹھا دیا گیا۔ پھر تمام باغی اہل مسجد پر ٹوٹ پڑے، لوگوں پر سنگ باری شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اس قدر شدید پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر ممبر سے گر پڑے۔ فرمایا وَحَاسِبُوا
وحسبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشيا عليه. اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پتھر برسائے، اس قدر شدید پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر منبر سے گر پڑے. باغیوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر سب سے پہلے عصا نبوی کو توڑا. اس عصا کو نبی نے ہاتھ لگائے تھے، اس عصا کو صدیق نے ہاتھ لگائے تھے، اسی عصا کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہاتھ لگائے تھے. اس مبارک عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت مصطفیٰ سے خالی ہو، جس کا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو. اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو عظمت صدیق سے ناواقف ہو. اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو رفعت فاروقی سے بے خبر ہو. ہمارا عقیدہ ہے عصا خواہ کریم کا ہو، عصا خواہ حبیب کا ہو، دونوں انوارات و برکات کے حامل تھے. توڑ پھوڑ سبائیوں کا پرانا مشغلہ ہے. مسجد نبوی کی توہین ہو رہی ہے. یہ وہ مسجد ہے جو قابل احترام مقام ہے، جہاں پر بلند آواز سے بولنا جائز نہیں. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، گویا کہ آواز میں اس قدر پستی اور آہستگی پیدا کرو تمہارے بولنے میں آواز بلند نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ مقام ادب ہے، یہ مقام احترام ہے، یہ عظمت کی جگہ ہے. مگر باغیوں نے اس مسجد کا بھی خیال کوئی نہیں کیا، اس ضابطے کو بھی توڑ دیا. معلوم ہوا جس طرح عثمان کے باغی محبت اور ادب رسول سے خالی ہیں، اسی طرح عثمان کی محبت اور ادب سے بھی ان کے دل خالی ہیں. باغیوں نے نہ عصا نبوی کا احترام کیا، باغیوں نے نہ مسجد نبوی کا احترام کیا، باغیوں کو نہ داماد مصطفیٰ کا احترام نصیب ہوا. سچے بے حیا باش ہنچا خواہی کن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غشی کے عالم میں قصر خلافت پہنچایا گیا. جب آپ ہوش میں آتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا کہ اہل مدینہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اللہ، مدینہ اور اہل مدینہ کو کی آپ کو اس قدر فکر تھی. پتھر پڑے، مار پڑی، بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آیا تو اہل مدینہ کی فکر تھی. اللہ اکبر. اپنی جان اور اپنے زخموں کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو اہل مدینہ کا، فکر ہے تو دیار رسول کے مکینوں کا. ابھی آپ اپنے گھر کے اندر زخمی حالت میں تھے، مدینہ کی گلیوں میں باغیوں کی آواز گونجتی ہے خبردار، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں نہ تو جماعت کرا سکتے ہیں اور نہ ہی خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں. گویا کہ اب مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ تو کیا دیں گے، بلکہ جماعت اور نماز ادا کرنے سے بھی روک دیا گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا. جس مسجد نبوی کو ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ نے وسیع اور تعمیر کیا تھا، آج باغیوں نے اس میں نماز اور جماعت سے آپ کو روک دیا. او مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہی خطبہ جمعہ دیتا ہے. اسلامی مملکت کا خطیب بھی خلیفۃ المسلمین ہے، اسلامی مملکت کا امام بھی خلیفۃ المسلمین ہے. اسلامی مملکت کا سربراہ وہی ہو سکتا ہے جو فرائض امامت سے بھی باخبر ہو، جو فرائض عدالت سے بھی باخبر ہو. قصر خلافت کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے دشمن آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جو سورج طلوع ہوتا تھا، پہلے دن کی بنسبت
پہلے دن کے سورج کی بنسبت زیادہ شدید والا آتا، زیادہ تشدد اور مظالم کا پیغام لاتا تھا۔ پہلے زخمی ہوئے تھے، پھر خطبہ جمعہ سے روک دیا گیا، پھر نماز باجماعت ادا کرنے سے منع کر دیا گیا، پھر مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، اسی پر صبر نہیں کیا، بلکہ آپ کو قصر خلافت میں محصور کر کے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ گویا کہ ان باغیوں نے آپ کو گھر ہی کے اندر نظر بند کر دیا۔ تو مختلف اصحاب رسول نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے عثمان، یا تو ہمیں باغیوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے دو تاکہ ہم ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو سرنی کو کر سکے، یا پھر آپ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ یا شام تشریف لے جائیں۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا میں نہ تو مدینہ طیبہ میں کسی کو خون ریزی کی اجازت دے سکتا ہوں اور نہ ہی مدینہ طیبہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ وہ ایام محاصرہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہا آپ عوام کے امام ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، آپ ان میں سے ایک کو اختیار فرمائیں۔ فرمایا یا تو نکل کر محاصرہ کرنے والوں سے جنگ کیجئے، کیوں؟ فَإِنَّمَا كَعَدَدًا وَقُوَّةً وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، بلا شبہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، قوت ہے، آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، وہ کمزور ہیں، آپ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ آپ حق پر ہیں، وہ باطل ہے۔ آپ کے پاس میں حکومت ہے، آپ کے پاس میں بادشاہت ہے، آپ کے پاس میں لوگوں کی پاور ہے، آپ کے پاس میں پولیس ہے، آپ کے پاس میں کمانڈر ہیں، آپ کے پاس میں محکمہ ہے، آپ کا ساتھ ہم لوگ دیں گے، آپ ان سے جنگ کریں۔ دوسرا فرمایا جس دروازے پر محاصرین نہیں ہیں، اس کے علاوہ ایک اور دروازہ مکان کے حکم میں بنایا جائے، آپ ادھر سے اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیں، یہ لوگ وہاں آپ کا قتل جائز نہیں سمجھیں گے۔ تیسرا کہا یا آپ ایک کام کریں، شام تشریف لے جائیں، کیوں؟ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ آپ کی پوری حمایت کریں گے، قربان جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تمام تجاویز سن کر ارشاد فرما دیا میں باہر نکل کر باغیوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل الخوریزی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، میں نے یہ عمل نہیں کرنا، میں حرم رسول کے احترام کو پامال نہیں کروں گا، میں مکہ کی طرف بھی نکل کر نہیں جاؤں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ایک قریشی مکہ میں ظلم کرے گا اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی میں مدینہ کو چھوڑ کر شام یا اور کہیں جاؤں گا، کیوں؟ فَلَنْ أُفَارِقَ دَارَ هِجْرَتِي وَمَجَاوَرَةَ رَسُولٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دار ہجرت یعنی مدینہ طیبہ اور رسول خدا کا قرب اور ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ اور جوار رسول سے اس قدر شدید پیار ہے کہ جان تو دے دی مگر جوار رسول سے دوری کو برداشت نہیں فرمایا۔ پھر امت رسول کی خیر خواہی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جہاں شیری سے ہاتھ دھونا تو منظور کر لیتے ہیں مگر امت میں خوب ایسی کا دروازہ کھولنے کے روادار نہیں، اسی طرح حرم محترم کا احترام بھی، مگر حرم مدینہ میں قتال منظور۔ مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جان دینے کو منظور ہے مگر بھاگ نہیں رہے، مدینہ سے اتنا پیار، کون مدینہ؟ وہ مدینہ جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے، جانیں نچھاور کی جاتی ہیں، یہ مدینہ وہی مدینہ ہے، مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، مدینہ برکتوں کا خزینہ ہے، مدینہ نبوت کا دفینہ ہے، مدینہ مایوسوں کے لیے سکینہ ہے۔
इससे आयत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत और अकीदत का नगीना है। मदीना से मोमिन को मोहब्बत है और दुश्मन रिसालत को कीना है। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने महबूब के शहर से इस कदर वालिहाना लगाव है कि हर बात, हर मुसीबत, हर दुख गवारा किया, मगर शहर से जाना गवारा नहीं किया। मेरे महबूब का शहर है, मेरे महबूब का यहाँ पर दफीना है, मेरे महबूब का हुजरा है, मेरे महबूब का रोज़ा है, मैं इससे दूरी नहीं हासिल कर सकता, मैं यहाँ से दूर होना गवारा नहीं पड़ता। क्यों? इरशाद फरमाया है तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इरशाद फरमाते हुए सुना था, फरमाया मन इस्तताअ अन यमूत फिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफअु लिमन यमूत बिहा। फरमाया जो आदमी मदीना में दफन होने की कोशिश करेगा वो यहाँ वफात पाएगा। फरमाया जो यहाँ दफन होने की कोशिश करेगा और यहाँ वफात पाएगा। फरमाया फ़इन्नी अशफ़अु लिमन यमूतु बिना। हाय हाय हाय, यहाँ दफन होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ मरने की तमन्ना कर रहा है, वफात ही आ रही है। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं उसकी शफाअत करूँगा। मुबारक हो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद मदीना है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मदफून मदीना है। उस्मान गनी को मदीना वाले की शफाअत भी मिली। इसलिए हमेशा इश्क रिसालत से सरशार मस्तानों की हमेशा ख्वाहिश और कोशिश रही उनकी मौत मदीना में आए, उन्हें तैयार रसूल के अनवारात और शफाअत रसूल की सरफराजियों से नवाजा जाए। चुनांचे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह भी इसी कैफ और सुरूर को हासिल करने के लिए निहायत दर्द और मोहब्बत रसूल में डूब जाया करते थे। लिखा है कि आप जूता पहनकर कभी मदीना की गलियों में नहीं चले, पता नहीं कहाँ मेरे महबूब के पैर पड़े मुबारक पड़े हों और उनके ऊपर मैं जूते से चलूँ नहीं। जरा सोचे मेरे प्यारे दोस्त, हज़रत नानोती रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी में इसी अदा को अपनाए हुए हैं। मेरा मदफन भी मदीना बन जाए, रह नसीब। यही मोहब्बत रसूल है, यही अकीदत रसूल है जो नानोतवी और उनके खुद्दाम को हासिल है। सहाबाए किराम ने जिस खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाया उसका एक हिस्सा उलमाए हक को भी नसीब हुआ। अल्लाह ताला हमेशा उनके दामन को मुश्कबार ही रखे। मदीना नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ सकता हूँ, तो उस्मान बार बार कह रहे हैं। क्यों? कि मेरे महबूब का दारुल हिजरत है और मुझे आपकी हमसायगी का शर्फ हासिल है। अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक आपको हम सबको मदीना जाने की तौफीक नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह के लिए कबूल फरमाए। दुआ किया करो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों जरा सोचें, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोस्तों से फरमा दिया मैं मदीना नहीं छोड़ सकता, जान तो दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता। मेरे महबूब की मोहब्बत को मैं कुर्बान लोगों के लिए नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं खुद कुर्बान हो सकता हूं। अल्लाह हमें भी ये मोहब्बत नसीब फरमाए।